بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو ظاہری حکومت ملی، اہم ترین منصب بیت المال کا تھا، جس میں مسلمانوں کا سارا مال اور مال غنیمت اور سارے ٹیکس جمع کیے جاتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی نظر انتخاب دوڑا کے کہا بیت المال کی چابی صرف اور صرف قمبر کے پاس رہے گی۔ تصور کر لے قمبر نے کیا چھوڑ کے آیا تھا، علی کی غلامی میں سارا بیت المال قمبر کے ہاتھ میں۔ ابھی اختیار ہے چابی قمبر کے ہاتھ میں۔ کہنے لگے قمبر جاؤ ایک نظر ڈال کے آؤ بیت المال میں کیا کیا ہے۔ قمبر گئے اور واپس آئے، کہا مولا انبار ہے، سونے کی تلواروں کے اور سونے کے برتنوں کے انبار لدے ہوئے ہیں۔ بیت المال کے اندر یہ سب مال جمع ہونا بتلا رہا ہے کہ پچھلی حکومتوں میں تقسیم صحیح نہیں ہو سکی تھی، تبھی تو اتنا سارا مال جمع تھے۔ لہٰذا امام نے فرمایا آج کی نماز میں وہیں پڑھوں گا۔ آئے بیت المال میں اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد سونے کی برتنوں کی طرف دیکھا اور کیا جملہ کہا، تاریخ گواہ ہے، فرمایا اپنا یہ مکر و فریب کسی اور کو جا کے دکھانا۔ دنیا مجسم علی کے سامنے، اور امام علی نے اتنی حقارت سے نظر کی۔ قمبر آؤ اور جھاڑو دے دو بیت المال میں، اور اعلان کر دو تمام اہل مدینہ کو بلاؤ اور انہیں 3 درہم بانٹا جائے۔ پہلا فیصلہ امام کا ظاہری حکومت کا ملتے ہی اعلان کیا، سب آتے جائے اور 3 درہم لیتے جائے، یہ نہ دیکھا جائے کون آقا کون غلام، سب آتے جائے اور 3 درہم لیتے جائے۔ جب ایسا اعلان ہو جائے تو موقع کون چھوڑتا ہے۔ اگلے دن مدینے والوں کی لمبی لائن لگ گئی اور عبداللہ ابن رافع علی کے منشی بیٹھ گئے، جو بھی آتا نام لکھ کر 3 درہم دیتے گئے۔ اس طرح لوگ آتے اور اپنا نام لکھواتے اور درہم لیتے۔ سب سے آخر والوں کا دل بے چین ہوتا ہے، ظاہر ہے اگر ان کے باری آنے سے پہلے خزانہ ختم ہو جائے تو 3 آدمی سب سے آخر میں تھے، دل میں اس طرح کے وسوسے کے ساتھ اور آپس میں گفتگو ہو رہے تھے۔ سنو، ہم میں سے اگر کسی کو بھی 1 درہم بھی کم ملے تو ہم مدینے میں شور مچائیں گے اور امام علی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ علی نے عدل سے کام نہیں لیا، کیونکہ سب کو معلوم تھا امام نے نہ تو مدینے والوں کی گنتی کی تھی اور نہ بیت المال کا حساب کتاب کیا تھا، بس ایک ہی نظر کیا تھا بیت المال پر اور فرمایا تھا تمام لوگوں میں 3 درہم بانٹا جائے۔ اور جب وقت ختم ہونے لگا وہ جو وسوسے میں ملبوس آخر تینوں کی باری آئی، پہلا آیا اور اپنا نام لکھوایا اور درہم لے لیا، اور دوسرا بھی آیا بالترتیب اپنا نام لکھوایا پیسہ لے لیا۔ اب باری آخری بندے کی جس کا دل دھک دھک کر رہا ہے، آیا اپنے نام لکھوایا اور عبداللہ ابن رافع نے پوری میں ہاتھ ڈال کر 3 درہم نکال کر اس آخری بندے کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اب پوری بھی خالی، خزانہ ختم۔ عبداللہ ابن رافع نے پوری کو جاڑا، اپنا ڈیوٹی بھی ختم۔ لوگ پریشان، علی نے یہ کیسا کیا، نہ لوگوں کی گنتی کی اور نہ خزانے کا کوئی حساب کتاب، اور نہ 1 درہم کم ہوا نہ زیادہ۔ اس طرح کیا جائے بات علی سے ظاہر ہوتی ہے۔